بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات بچوں، ہم لوگ تاریخ پاکستان عہد ثانی پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم لوگ ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت جو کہ 1971 سے 1977 تک تھا وہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس میں ہونے والی معاشی اصلاحات اور جو انہوں نے کام کیے اس کے بارے میں بھی ہم جان چکے ہیں۔ بچوں اب ہم پڑھ رہے ہیں ضیاء الحق دور حکومت 1977 سے 1988 تک۔ اچھا، اب ضیاء الحق کے دور حکومت میں جو کام ہوئے، جو پیش رفت ہوئی، وہ سب یہاں پر ہم پڑھیں گے۔ بچوں آپ کو پتہ ہے کہ ضیاء الحق نے جو ہے وہ اصل میں 1977 تک تو بھٹو دور حکومت رہا، لیکن 1977 میں انتخابات میں دھاندلی کے الزامات لگا کر جو ہے وہ ان کی حکومت کو ختم کیا گیا، یعنی 5 جولائی 1977 کو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل محمد ضیاء الحق نے بھٹو حکومت کو برطرف کر کے مارشل لا نافذ کر دیا۔ اس کے بعد جنرل ضیاء الحق نے عوام سے خطاب میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفاذ کا عزم ظاہر کیا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ان کا مقصد جو ہے وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا مقصد آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کرانا ہے جو اس سال اکتوبر میں ہوں گے، لیکن اعلان کے برعکس 1978 میں ضیاء الحق نے نئی کابینہ کا اعلان کر دیا اور صدارت کا منصب خالی ہونے پر خود صدر بن بیٹھے۔ لیکن ان کی اس وعدہ خلافی کے باوجود جو انہوں نے اس دور حکومت میں تقریباً وہ 11 سال جو ہے وہ برسر اقتدار رہے، دور حکومت میں رہے، لیکن انہوں نے کچھ بہت اچھے اقدامات بھی کیے جن کی بنا پر انہیں بہت ابھی تک ان کو یاد کیا جاتا ہے، جیسے کہ ان کا پہلا کام تھا نفاذ اسلام کے لیے اقدامات۔ بچوں آپ دیکھ رہے ہیں فرسٹ پوائنٹ ہے نفاذ اسلام کے لیے اقدامات۔ اچھا، اب نفاذ اسلام کے لیے انہوں نے کیا اقدامات کیے، کیا بہت اچھے اور احسن اقدامات کیے وہ دیکھنے ہیں ہمیں۔ جنرل ضیاء الحق نے جو ہے سب سے پہلے تو ان کی دور حکومت میں دین کے لیے بہت کام کیا گیا، جیسے کہ دفاتر میں وقفہ برائے نماز کا اجرا کیا، یعنی وقفہ دیا گیا نماز کے لیے، نماز کا ٹائم جب بھی شام شروع ہوتا تھا تو اس کے لیے انہوں نے ایک الگ ٹائم دینا شروع کر دیا۔ اسی طرح سے رمضان المبارک کے آغاز میں صدر نے قوم سے خطاب کیا اور احترام رمضان کے سلسلے میں کئی اقدامات کا اعلان کیا، جن میں سرعام کھانے پینے اور سگریٹ نوشی کی ممانعت اور سینما گھروں کو نماز تراویح کے وقت بند رکھنے کے اقدامات تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے تبلیغ دین کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن سے خصوصی نشریات کا بھی بندوبست کیا گیا، یعنی انہوں نے کہا کہ روزے رمضان میں جو ہے یہ تمام چیزوں پر پابندی بھی لگائی، اور ساتھ ہی جو ہے پاکستان ٹیلی ویژن کو تبلیغ دین کے کام کے لیے بھی لگایا گیا۔ اسی طرح سے آپ نے ایک اور احسن کام جو کیا وہ یہ کیا کہ جب بھی سرکاری خط و کتابت کی جاتی تھی تو اس کے ہیڈ پر پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کی سختی سے ہدایت کی گئی، اور ساتھ ہی علماء کرام کو معاشرے میں جو ہے وہ بہت عزت کا مقام دیا جانے لگا۔ آپ نے جو ہے حج کی سہولتوں کو بہتر بنانے کے لیے بھی بہت سے اقدامات کیے۔ ہر سال حج کانفرنس بلائی گئی جس میں حج کے انتظامات کا جائزہ لیا جاتا تھا، اور پھر حاجیوں کے ساتھ حجاج کرام کے ساتھ طبی عملے کو بھی انہی کے دور حکومت میں بھیجا جانے لگا، یعنی انہوں نے یہ خیال کیا کہ ہمارے جو حاج جاتے ہیں اگر وہ وہاں پہ بیمار ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ ڈاکٹرز کا عملہ جو پاکستان کا ہونا چاہیے اس کو بھی ساتھ بھیجا جانے لگا۔ اسی طرح سے ضیاء دور کا جو ہے سب سے اہم کارنامہ حدود آرڈیننس کا نفاذ ہے۔ اس آرڈیننس کے مطابق ان 4 سزاؤں کو نافذ کر دیا گیا جن کا قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ تعین کیا گیا ہے۔ ان میں چوری، زنا، شراب نوشی اور جھوٹی تہمت لگانے کی سزائیں شامل ہیں، یعنی کہ حدود آرڈیننس انہوں نے ہی جاری کیا۔ اسی طرح سے انہوں نے 1988 میں شریعت آرڈیننس بھی جاری کیا، جس کی روح سے اسلامی شریعت کو ملک کا اعلیٰ ترین قانون قرار دیا گیا اور اسلامی اقدار کی ترویج کے لیے اقدامات کا اعلان بھی کیا گیا۔ زکوٰۃ اور عشر کے نظام کو بھی از سر نو دوبارہ سے لاگو کرنا بھی آپ ہی کے کارنامہ میں شامل ہے۔ اسی طرح سے سود کے خاتمے کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے، جن میں نفع نقصان میں شراکت کی بنیاد پر بینکوں میں کھاتے کھولنا اور مختلف کمپنیوں میں شراکت کی بنیاد پہ سرمایہ کاری جیسے اقدامات تھے، یعنی کہ جو سودی نظام تھا ہمارا بینکوں کا اس کو ختم کر کے انہوں نے نفع نقصان کی بنیاد پر اکاؤنٹ کھولنا شروع کر دیے، کھاتے کھولنا شروع کر دیے، اور اسی طرح شراکتی بنیاد پر بھی سرمایہ کاری کی گئی۔
اچھا، اب یہ تو ہو گئے ان کے نفاذ اسلام کے لیے اقدامات۔ پھر انہی کے دور حکومت میں جب ان کا دور حکومت شروع ہوا، یعنی کہ 1977 کے شروع میں افغانستان میں جہاد ہو گئی، جیسے کہ یہاں پر آپ کو دوسرا پوائنٹ نظر آ رہا ہے، جہاد افغانستان اور اس کے اثرات۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی ان کا دور شروع ہوا تھا، اس شروع دور میں ہی جو ہے ہمارا پڑوسی اسلامی ملک ہے افغانستان، اس پر روس نے حملہ کر دیا تھا۔ اس زمانے میں روس جو ہے وہ ایک بڑی طاقت سمجھا جاتا تھا اور اس کی سرحدیں بہت دور تک پھیلی ہوئی تھیں، اور اس کو اس وقت روس نہیں بلکہ سوویت یونین کہا جاتا تھا۔ تو بچوں اس وقت جو ہے انہوں نے روس نے حملہ کر دیا، تو 1979 میں جب روسی فوجیں افغانستان میں داخل ہوئیں تو حکومت پاکستان نے جنگ زدہ افغان بھائیوں کے لیے اپنی سرحدیں کھول دیں، اور روس کے ارادوں سے بھی یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ افغانستان میں قدم جماتے ہی وہ پاکستان کو بھی روندنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جناب انہوں نے لہٰذا صدر نے جو ہے کیا کیا، اس موقع پر تمام اسلامی ممالک کا ایک اجلاس بلایا، اور اجلاس کے تمام لوگوں نے، جتنے ممالک شامل تھے اسلامی ممالک، ان سب نے روسی جارحیت پر خاص مذمت کی اور افغان مہاجرین کی مدد کے وعدے بھی کیے۔ افغانستان سے مہاجرین کا ایک بڑا سیلاب جو ہے وہ پاکستان کی طرف امٹ آیا، جن کی تعداد تقریباً جو ہے 30 لاکھ سے زیادہ تھی۔ شروع میں تو دوسرے ممالک نے، اسلامی ممالک نے ان کی مدد کی، لیکن پھر بعد میں سب نے اپنا اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ پھر شروع میں اسی طرح سے امریکہ نے بھی افغان مجاہدین کی طرف کچھ خاص توجہ نہیں دی، لیکن بدلتے ہوئے عالمی سیاسی حالات کے پیش نظر امریکہ نے چاہا کہ روس کو افغانستان میں نقصان پہنچایا جائے، لہٰذا اس نے مجاہدین کی امداد شروع کر دی، اور خاص طور پر جو ہے ان کو اسٹرنگ میزائل کی فراہمی کی۔ اسٹرنگ میزائل جو ہے وہ بہت زیادہ طاقتور ہوا کرتے تھے۔ اب امریکہ اور چین کے تمام امداد جو ہے پاکستان کے ذریعے سے افغانستان مجاہدین تک پہنچائی جا رہی تھی، جس میں طیارہ شکن توپیں بھی شامل تھیں۔ اچھا، یہ اسٹرنگ میزائل اور طیارہ شکن توپوں کی مدد سے جب مجاہدین نے فضا پر تسلط حاصل کر لیا، قبضہ کر لیا، یعنی وہ کامیاب ہونا شروع ہو گئے، تو روس کو جو ہے نا شدید نقصان ہوا اور اس نے پیچھا ہٹنا شروع کر دیا۔ آخر کار بے بس ہو کر روس نے اپنی فوجیں جو ہے افغانستان سے نکالنا شروع کر دی۔ تو بچوں یہ تھا ان کے خاص ضیاء کے دور میں پیش آنے والے خاص واقعات، جن میں ایک تھا نفاذ اسلام کے لیے ان کے اقدامات، جو بہت اہم اقدامات انہوں نے کیے۔ اسی طرح سے ساتھ ساتھ جو جہاد افغانستان تھی ان کے دور میں شروع ہوئی، اور پھر اس کے اثرات جو خطے پہ پڑے اس کے لیے ان کے اقدامات تھے جو انہوں نے کیے۔ بچوں اس کے آگے اب ہم اگلا دور پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔